بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم نے شروع کی ہے سلطان محمود غزنوی سے لے کے مغل اعظم اکبر شہنشاہ اکبر تک کی تاریخ کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور آج اس کی ہم 34 نمبر قسط آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سلطان محمود غزنوی ایک نفیس اور مہذب انسان تھا۔ وہ ادب اور فنون لطیفہ میں نظر آنے والی ہر خوبصورت چیز کا جبلی طور پر مداح تھا، لیکن وہ عسکری امور میں ان سب باتوں پر سبقت لے گیا۔ جنگ و جدل کا جنون تو موجود تھا، لیکن ساسانی سلطنت کے خاتمہ کے بعد سے کمزور پڑ گیا تھا۔ جب دوسرے خلیفہ کی فوجیں ایرانی سرزمین پر ناقابل تسخیر حملہ آور بن کر نمودار ہوئی تھیں، اب مشرق میں سکندر کی فتوحات کی یاد تازہ ہو گئی تھی، لیکن غزنویوں کی فتوحات کو بالادستی حاصل تھی۔ تاتاری وحشیوں کو دریائے جہلم کے اس پار جنوب میں دھکیل دیا گیا تھا۔ ایران کی خاندانی حکومتیں ہمیشہ کے لیے مٹا دی گئی تھی۔ اصفہان سے بندیل گنڈ اور سمرقند سے گجرات تک غزنویوں نے ہر مد مقابل کو زیر نگین اور ہر حریف کو مغلوب کر لیا تھا۔ مغلوب ہونے والے لوگ بزدل نہیں تھے، وہ بڑی بہادری سے لڑتے رہے۔ وہ اسی جوش اور جذبہ سے کٹ مرنے پر تیار رہتے تھے جیسے ان کے مد مقابل غزنوی تھے۔ ان دونوں کے درمیان فرق صرف سلطان محمود غزنوی کی جدید حکمت عملی تھی۔ راجپوتوں کے ٹڈی دل اور تعداد پر بھروسہ رکھنے کے ان کے طفلانہ اعتماد کے مقابلے میں وہ میدان جنگ میں ایسی فوج لایا جسے ایک سردار کے احکامات پر سر تسلیم خم کرنے کی تربیت دی گئی تھی۔ اسی طرح موٹے دماغوں والے تاتاریوں کو اپنے حوصلوں کی قیمت ادا کرنا پڑی تھی۔ قسمت پر بھروسے کا منظم صوفوں کی زبردست حملوں سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ موقع شناسی اور ہتھ کنڈوں کی بجائے بھرپور حکمت عملی سلطان محمود غزنوی کا اصل وصف تھا۔ غزنی میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے اس کے عقابی نظریں مشرق اور مغرب میں ہر چیز کو غور سے اپنے مشاہدہ میں رکھتی تھی۔ اسے معلوم ہوتا تھا کہ کہاں اور کب ضرب لگانی چاہیے، اور وہ ہمیشہ بھرپور قوت کے ساتھ ضرب لگاتا تھا۔ اس کی تیز تر پیش قدمی اور اچانک حملے دشمنوں کو حیران اور شزدر کر دیتے تھے۔ جو آدمی ایک ہی موسم سرما میں ملتان کے کرانتیوں کا سر کچلتا ہے، بلغ میں تتاریوں کی شکست دیتا ہے، اور پھر بھی اس کے پاس اتنا معقول وقت ہو کہ وہ جہلم کے کنارے اپنے باغی سردار کو گرفتار کرنے کے لیے جا پہنچے، وہ اپنے دلیر لیکن سست رفتار ہم اثروں میں تباہی پھیلانے میں کیسے ناکام رہ سکتا تھا؟ سلطان محمود غزنوی اپنی تمام تر بہادری کے باوجود بہت محتاط آدمی تھا۔ اس نے کبھی ایسے دشمن پر حملہ نہ کیا جو بہت طاقتور ہو اور وہ اس پر غالب نہ آ سکے۔ وہ کبھی اپنی کسی مہم میں ناکام نہیں ہوا، کیونکہ اس نے ناممکن مہم کا کبھی انتخاب ہی نہیں کیا تھا۔ ہندوستان پر حملے جن میں سلطان محمود غزنوی کی عسکری ذہانت عروج پر نظر آتی ہے، بہادری اور احتیاط کا خوبصورت امتاز ہے۔ انتظامی امور نے کبھی سلطان محمود غزنوی کو متفکر نہ کیا۔ جب وہ خود فوج کی کمان سنبھال کر مہم جوئی پر نکلتا تھا تو حکومت کے معاملات و وزراء کے سپرد کر دیتا۔ اس کے شہری اعمال میں وہ استعداد موجود تھی جو سلطان محمود غزنوی کو مطلوب رہتی۔ وہ اتنے ہی منظم، سخت گیر، منتظم اور محنتی تھے جتنے سلطان محمود غزنوی کے عسکری ساتھی، لیکن ان میں ایک کمی تھی، وہ اپنے سردار جیسی وسیع بصیرت نہیں رکھتے تھے۔ وہ اس کے مفتوح علاقے میں ایسی انتظامی مشینری نہ قائم کر سکے جو مستقل بنیادوں پر کوئی پائیدار انتظام تشکیل دے سکتے۔ اس کے وزیر بہت عیار اور اپنے ہتھ کنڈوں میں بہت ماہر تھے، لیکن تمام انتظامی ماہرین کی طرح وہ نظریاتی وابستگی سے محروم تھے۔ ایسے میں کوئی بھی سلطنت جو نظریاتی بنیادوں سے محروم ہو تو پھر وہ ریت کا محل ثابت ہوتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے اقتدار کی ابتدا 2 برسوں میں اس کے باپ کا وزیر عبدالعباس فصیح احمد بن اسفارین اپنے عہدے پر برقرار رہا۔ عبدالعباس عربی سے نابلد تھا۔ اس نے فارسی کو سرکاری زبان قرار دیا۔
इस जिद्दत को इसके मारूफ जानशीनों ने तर्क कर दिया था। तालीम से मरहूमी के बावजूद अब्दुल अब्बास को अमूर सुल्तानत का वसी तजर्बा था, जो एक ऐसे शख्स से यकीनन मुतवक्को होता है जो एक मुंशी के मामूली ओहदे से तरक्की करता हुआ सुल्तानत के दूसरे बड़े बाख्तियार मनसब तक पहुंचा हो, और जो सुल्तानत की इंतजामिया और फौज में शानदारी खिदमत सर अंजाम दे चुका हो। लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी का इससे एक तुर्क गुलाम की तवील में झगड़ा हो गया। माजूल वजीर को इन रकीब आमादीन सुल्तानत ने अजियतें दे देकर हलाक कर दिया, जो इसे इसकी तमाम दौलत से महरूम करना चाहते थे। अब्दुल अब्बास के जानशीन ख्वाजा अहमद बिन हसन महमदी ने अपने हम असरों पर भरपूर तासर कायम किया कि वो सुल्तान के बाद सबसे ज्यादा बाख्तियार है। ख्वाजा अहमद बिन हसन सुल्तान का मुंह बोला भाई था और हम मकतब था। वो सारी उम्र गजनवी खानदान का गैर मुतनज़्ज़ल वफादार। इस बेऐब वफादारी ने इसकी मुकम्मल अताद में कभी दखल अंदाजी ना की, जो सुल्तान अपने मतहतों से चाहता था। इसका बाप हसन महमदी बस्त में जेर मालिया इकट्ठा किया करता था, इसके ऊपर मुनसब पर मामूर था। सब्तगीन ने इसे गबन के इल्जाम में तह तय कर दिया। इस अफसोसनाक वाक़े ने बेटी की जिंदगी पर कोई असर नहीं डाला। सुल्तान के लिए फतवात का सिलसिला जारी रखना नामुमकिन नहीं तो दुश्वार जरूर होता, अगर इसके वजीर की इंतजामी काबिलियत शामिल हाल ना होती। अहमद एक जबरदस्त आलम, परले सरे से जोड़ तोड़ मिलाने वाला और मामलात में सख्त था। इसने 18 साल तक हुकूमत का काम जिस खूबी से अंजाम दिया था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दो बादशाह एक मशहूर मसला है, एक जबरदस्त बादशाह और एक जबरदस्त वजीर का नबा भी मुश्किल था। कभी न कभी बगाड़ का होना लाजमी था। गो ख्वाजा की शीरीं जुबान और बेलाख नमक हलाली ने अरसा तक इसकी नौबत न आने दी। ख्वाजा अहमद का गैर मामूली अरूज लोगों की नजरों में खटखटा था। सुल्तान के दामाद असीर अली और सिपा सलार अल्तोन ताश की सरगर्दगी में एक बड़ी जमात इसके खिलाफ कायम होगी। सुल्तान महमूद गजनवी को भी यह बात पसंद न थी कि सुल्तान का कोई काम बगैर ख्वाजा के बखैर खूबी अंजाम पा ही ना सके। इसने तहिया कर लिया कि वो ख्वाजा के वजूद को सुल्तानत के लिए गैर जरूरी साबित करके छोड़ेगा। चुनाचे इसको हिंदुस्तान के किले में मौकीद कर दिया, और ये दिखाने के लिए कि अगर जरूरत हो तो ये ओहदा ही तोड़ा जा सकता है। सुल्तान ने एक अरसे तक किसी वजीर का तकर्रर न किया। बिलाखिर इसकी नजर इंतखाब अहमद हसन बिन मैकाल पर पड़ी, जो आमतौर पर हसन के नाम से मशहूर था। ये नया वजीर सुल्तान के मुकर्रब दोस्तों में से था। जिस कदर अपनी कुव्वत तकरीर की बिना पर मशहूर था, बदकिस्मती से इस कदर दस्ती मिजाज की वजह से बदनाम भी था। इसकी कज फहमी थी जो इसने सुल्तान महमूद गजनवी की वफात पर विरासत के झगड़े में गलत राह इख्तियार की, और इसका नतीजा भुगता भी था। सुल्तान महमूद गजनवी मुनसफ मिजाज जरूर था, और इसके इंसाफ की बहुत सी हकायतें और दास्तानें भी मशहूर थी, मगर इसकी मदलत गस्तरी सिर्फ इस हद तक महदूद थी कि चंद मामलात जो इसके सामने पेश हुए, इनका इसने दानाई से फैसला कर दिया। जिन कजाक सरदारों के किले सुल्तानत के मुख्तलिफ हिस्सों के माबैन बहमी रब्त कायम करने में माना आते थे, इनको मगलूब करने की तरफ इसने जरा भी तवज्जो न दी। पहले जिसका काम इंतजाम छोटे छोटे बादशाह बरसरे मौका किया करते थे, अब इसके इंजाम देने के लिए सरकारी पुलिस का कोई निजाम मरतब नहीं किया गया था। अहद वस्ती के शहर और कस्बों के मसल्ला और मुनज़्ज़म आबादियां बदनज़मी का सद्देबाब करने के लिए हुकूमत से सिर्फ थोड़ी सी मदद की मोहताज थी, मगर इतना भी ना हो सका। अगर गजनवी हुकूमत का सल्जूकियों और शाहाने दही की हुकूमत से मुकाबला किया जाए तो ज़ाहिर हो जाता है कि सुल्तान महमूद गजनवी में किस अंसर की अफसोसनाक कमी थी। इसके नाम से कोई कानून अच्छा या बुरा जारी नहीं हुआ, ना कोई मशहूर इंतजामी हुक्म इसके ज़की अल्फहम और दिमाग ने इख्तराज किया। सुल्तान महमूद गजनवी का दिमाग स्वाय रोज अफजों शोन शुक्र के किसी और आला और बरतर चीज की तस्वर से कासर था। मुख्तलिफ लोग मसलन हिंदी, अफगानी, तुर्क, तातारी, ईरानी कवत के जोर से सुल्तानत में शामिल हो गए थे, मगर स्वाय इसके के एक बादशाह की राया होने के लिहाज से एक कहे जाए।
اور کوئی رابطہ اتحاد ان کے مابین نہ تھا۔ ممکن تھا کہ ایک پر مغز مستحکم اور فائدہ رساں انتظام حکومت کی برکات دے کر وہ اپنی آزادیوں کی سلب ہو جانے کا غم بھول جاتے، لیکن سلطان محمود غزنوی یہ کہاں سے مہیا کرتا؟ سلطنت کے برقرار رہنے میں اگر کسی کی دلچسپی تھی تو صرف سلطان اور اس کے اعمال سلطنت کو۔ چنانچہ جب سلطان محمود غزنوی کی وفات کے 9 برس بعد سلجوکیوں نے اس کھڑاگ کو نکال بحر کیا تو کسی نے اس کی قسمت پر 4 آنسو بھی نہ بہائے تھے۔ ان امور کو مد نظر رکھ کر تاریخ مشرق میں سلطان محمود غزنوی کے رتبے کا صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 23 ربیع الاول 421 ہجری مطابق 19 اپریل 1030 عیسوی میں 63 برس کی عمر میں پیغام اجل آ گیا۔ کہتے ہیں کہ 2 دن مرنے سے پہلے حکم دیا کہ سارے جوہر خانے اور دولت کے خزانے بہر لا کر سجاؤ۔ جس وقت ایک میدان میں شامیانے کے نیچے یہ نفائس سجائے گئے وہ ایک چمن معلوم ہوتا تھا۔ وہ سلطان محمود غزنوی جو اقبال کے گھوڑے پر ہمیشہ سوار رہتا تھا، ایک پالکی میں پڑا ہوا نیم جان آیا۔ چہرہ پر مردنی کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ 400 ارکان سلطنت سختے کے عالم میں کھڑے تھے۔ سلطان محمود غزنوی چاروں طرف ان چیزوں کو دیکھتا تھا اور سرد آہیں بھرتا تھا اور روتا تھا۔ بعد ازاں حکم دیا کہ ان خزانوں کو لے جاؤ۔ پھر وہ ایک میدان سبز میں گیا اور حکم دیا کہ استبل سے اسپان تازی اور فیل خانہ سے فیلان کوہ پیکر اور شطر خانے سے شطران قوی ہیکل منگا لیے جائیں۔ یہ بھی مرصد جھولوں میں ایک تلسم کا عالم رکھا۔ ان کو بھی دیکھ دیکھ کر زار و قطار، مگر حیف ہے کہ اس وقت ایک پیسہ کسی شخص کو ہاتھ اٹھا کر نہ دیا۔ سلطان محمود غزنوی کا یہ قطعہ مشہور ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے خلط اور عادات۔ آخر عمر میں سلطان محمود غزنوی کو خبر ہوئی کہ ایک شخص نشا پور میں دولت رکھتا ہے۔ اس کے حاضر ہونے کا حکم صادر فرما دیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو سلطان نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی کہ تو ملحدہ اور کرامتا میں سے ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نہ ملحد ہوں نہ کرامتی ہوں، یہ دونوں عیب نہیں، مگر ایک بڑا بھاری عیب یہ ہے کہ میں دولت مند ہوں۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ حضور لے لے، مگر مجھے بدنام نہ کرے۔ پھر اس کا سارا مال لے کر اس کے ایماندار ہونے کا فرمان سلطان نے لکھ دیا تھا۔ ایک دفعہ سلطان کے پاس ایک داد خواہ آیا، اس پر التفاظ فرما کر حال پوچھا۔ وہ بولا کہ سرا حال اس جلسہ میں کہنے کے قابل نہیں، خلوت میں چلیے تو عرض کروں۔ اس وقت سلطان خلوت میں آ گیا۔ وہاں عرض کی کہ آپ کا خواہر زادہ میری بیوی کے پاس آتا ہے اور شب بھر رہتا ہے، مجھے مار کر نکال دیتا ہے۔ اس کا انصاف آپ کے ایان دولت سے چاہا مگر کسی نے کچھ نہ سنا۔ اب آپ انصاف کیجیے، نہیں تو خدا انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے کہنے پر سلطان کو رونا آ گیا۔ اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے پہلے کیوں نہ کہا؟ اس نے عرض کی کہ بھلا مجھے یہاں کون آنے دیتا ہے؟ آج بھی نہیں معلوم کہ کیا اتفاق ہے کہ میں حضور تک پہنچ گیا ہوں۔ سلطان نے فرمایا کہ جس وقت وہ شخص تیرے گھر میں آئے مجھے اطلاع کر، اور اس کی اطلاع کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ غرض تیسرے روز داد خواہ پھر آیا۔ سلطان محمود غزنوی تلوار ہاتھ میں لے کر اس کے ساتھ ہو لیا اور اس کے مکان پر پہنچا۔ دونوں سیاہکاروں کو سوتے پایا، چراغ گل کرایا اور تلوار کا ایک ہاتھ اس مرد پر ایسا مارا کہ قصہ پاک ہو گیا۔ پھر اس کا منہ دیکھ کر خدا کا شکر گزارا اور پانی مانگا، خوب ڈگا کر پیا اور الٹا چلا گیا۔ اس شخص سے کہا کہ اب تم آرام سے سو۔ اس آدمی نے چراغ بجھانے اور پانی مانگنے کا سبب پوچھا۔ اس پر فرمایا کہ چراغ گل کرنے کا سبب یہ تھا کہ اس کا منہ دیکھنے سے محبت کا جوش نہ کر آئے، اور پانی مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت سے یہ بات میں نے سنی تھی قسم کھائی تھی کہ جب تک اس ظلم کو دور نہ کروں گا پانی کھانا پینا مجھے حرام ہے۔ 3 روز تک اس انتظار میں بسر ہوئے، اب تو آیا اور شر و فساد دور ہوا۔ پیاس کی شدت تھی، اس کو بجھایا۔ عراق کی فتح پر تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ وہاں کے شرقی بیابان میں ایک قافلہ سوداگروں کا لٹ گیا۔ ایک عورت روتی دھوتی فریاد لے کر سلطان محمود غزنوی کے پاس آئی کہ میرا بیٹا مارا گیا، اور سب احباب حال غیرت ہوا۔ یہ فریاد سن کر سلطان محمود غزنوی نے فرمایا
کہ ملک دور دراز ہے، اس کا انتظام دشوار اور مشکل ہے، اور اس نے دل کڑا کر کے یہ کہا کہ جب تجھ سے دور کے ملکوں کا نظم و نسق نہیں چل سکتا تو پھر کیوں ملکوں کو فتح کرتا ہے؟ اس بات کو خوب یاد رکھ کر ان کی حفاظت اور حراست کی جواب دہی تیرے ذمہ ہوگی۔ اور اس لعنت اور ملامت سے محمود غزنوی نادم ہوا، عورت کو بہت کچھ دے دلا کر راضی اور رخصت کیا، اور آئندہ ایسا انتظام کیا کہ قافلہ کا لوٹنا موقوف ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔